نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ما قبل کے جو آیات تھی بلکہ سورہ قصص کی ابتدا سے اور اب تک جو واقعات مذکور ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات تھے جو فرعون کے ساتھ میں پیش آئے ہیں۔ گو کہیں پر تفصیل ہے اور کہیں پر اجمال ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر وہی واقعات اب تک ذکر کیے گئے جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین پیش آئے۔ اس رکوع کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون کے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی برادری کا ایک فرد تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا۔ بعض روایتوں سے کچھ اور رشتہ بھی معلوم ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے خالہ زاد بھائی بھی ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ قارون یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، صاحب حیثیت تھا، مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سیادت اور قیادت عطا فرمائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردار بنایا تھا اور ان کا جو وزیر تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اب قارون چونکہ مال و دولت کے اعتبار سے بڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو باعزت بھی سمجھتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو حسد ہوتا تھا، اور ایک موقع پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی بھی کہ تم جو ہو وہ بنی اسرائیل کے سردار بن بیٹھے ہو، حالانکہ میں بھی تمہاری ہی قوم کا ایک فرد ہوں اور تمہارا ہی رشتہ دار ہوں، تو سرداری میں مجھے بھی حصہ کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا۔ اسی کے ذیل میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا۔ فبغى علیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور ان کی قوم کے مقابلے میں وہ تکبر کرنے لگا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا وہ ظلم کرنے لگا، یہ بھی ترجمہ یہاں پر کر سکتے ہیں، اور دونوں ہی معنی اپنے اعتبار سے صحیح۔ اگر بغا علیہم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگا، تو یہ معنی اس اعتبار سے صحیح ہے کہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون یہ اصلاً تو بنی اسرائیل سے تھا، لیکن اپنی جاہ اور عزت و مرتبے کی وجہ سے قارون نے اس کو بنی اسرائیل پر نگراں متعین کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا فرعون کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس معنی کا اس کا ترجمہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا کہ ظلم کرتا تھا، اور اگر تکبر کا ترجمہ لے تو وہ بھی صحیح ہے کہ اپنے مال اور دولت کی وجہ سے وہ تکبر کیا کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو بہت سا مال و دولت عطا کیا تھا، خزانہ عطا کیا تھا۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کتنا مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم نے نہیں کیا ہے۔ ہاں اشارہ قرآن کریم نے ضرور کیا ہے کہ کتنا مال و دولت اس کے پاس تھا۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، اس کے خزانوں کی کنجیاں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، وہ تھکا دیا کرتی تھی زور آور شخصوں کو جو بڑے طاقتور تھے۔ مطلب یہ کہ خزانہ کتنا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں ہوا کرتی تھی، چابیاں ہوا کرتی تھی، وہ کئی لوگ ان کو بتکلف اٹھایا کرتے تھے اور تھک جاتے تھے ان کو اٹھانے والے۔ اب ظاہر ہے کہ چابیاں جو ہوتی ہیں بڑے ہلکی چیز ہوتی ہے اور بڑے ہلکے انداز پر بنائی بھی جاتی ہے تاکہ اس کو اٹھانے میں کوئی دقت نہ ہو، اور پھر کئی لوگ ان کی چابیوں کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہوں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا خزانہ جو تھا اور مال و دولت کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی برادری نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا لا تفرح، تو اپنے مال و دولت پر اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین،
اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اللہ نے جو مال تجھ کو دے رکھا ہے اس سے آخرت کی جستجو کر، یعنی آخرت کے لیے اس کا ذخیرہ بنا، اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنا دنیاوی حصہ مت بھول۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جو اپنا حصہ آخرت میں لے کر کے جانا ہے اس حصے کو فراموش مت کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں کے ساتھ ایسے ہی احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ ظاہر ہے اتنا مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں فساد مت مچا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، قارون کہنے لگا یہ سب کچھ میرا ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے۔ انما اوتیتہ، مجھے یہ خزانہ دیا گیا ہے، علی علم، اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ یہاں پر علم سے مراد بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ توریت کا علم ہے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ توریت کا سب سے بڑا عالم تھا۔ بعض روایت سے ملتا ہے کہ توریت کا یہ حافظ بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حفظ کا چونکہ دور نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال نبی ہیں، تو وہ تو یقینی طور پر حافظ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ حفظ کا رواج نہیں تھا، لیکن قارون اس وقت بھی توریت کا یہ حافظ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے جو 40 لوگ منتخب فرمائے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ 40 لوگوں کو کوہ طور پر وقت متعین پر لے کر کے آنا ہے، تو جن 40 لوگوں کو حضرت موسیٰ نے متعین کیا ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قارون جو تھا یہ بڑا علم والا تھا۔ تو علم سے مراد توریت کا علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ تذکرہ جو چل رہا ہے مال و دولت کا چل رہا ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ علم سے مراد یہاں پر ایسے علوم ہو جو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی صنعت اور تجارت وغیرہ کے علوم۔ قال، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ دیا گیا میری ہنرمندی سے دیا گیا ہے۔ اولم یعلم، کیا قارون یہ نہیں جان پایا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں سے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، من ہوا اشد منہ قوہ، جو قوت میں اس سے زیادہ کہیں بڑھے ہوئے تھے، واکثر جمعا، اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ مطلب ہے کہ اللہ نے تو ایسی لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جو طاقتور بھی بہت زیادہ تھے اور مال و دولت بھی ان کے پاس میں بہت زیادہ تھا، لیکن ان کا مال و دولت اور ان کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جب انہوں نے سرکشی کی ہے تو پھر کچھ کام نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے ساری چیزیں معلوم ہیں، اور ہر ایک کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی مجرم سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سوال فرمائے گا تو وہ علم کی زیادتی کے لیے نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ تو آدمی کو خود جتلایا جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اعمال نامے کی ضرورت ہے، نہ ہی بندے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی قوم کے پاس سے وہ آرائش اور اپنی شان کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو اس کی برادری کے وہ لوگ جو دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ دنیا میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے تمنا کرتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، تو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے وہ قارون کو۔ انہ لذو حظ عظیم، واقعی یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے جن کو دین کا علم عطا کیا گیا تھا، دین کی فہم عطا کی گئی تھی، وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر،
ارے تمہارا ناس ہو ثواب اللہ خیر، اللہ کا دیا ہوا جو بدلہ ہے، جو ثواب ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ بدلہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں قارون کے زمین کے اندر دھسائے جانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس کی وجہ ذکر نہیں کی گئی ہے اور پورا واقعہ بھی نہیں ہے، صرف اجمالاً ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ مفسرین نے اس کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مستقل طور پر حسد کرتا تھا، اور یہ بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی موقع ایسا مل جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا موقع ہو اور میں اپنی سرداری وہاں پر ثابت کر سکوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی ہو، ان کی بے عزتی ہو جائے۔ کوئی موقع چونکہ ملتا نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے، اس لیے اس نے ایسا کیا، اس نے بڑی گھٹیا حرکت یہ کی کہ ایک عورت کو تیار کیا۔ وہ عورت زانیہ اور فاحشہ عورت تھی، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اپنا جو خرچ چلاتی تھی وہ زنا کے ذریعے سے ہی چلایا کرتی تھی۔ قارون نے اس عورت کو تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ کسی خاص وقت میں آتے تھے اور اپنی قوم کو خطاب کیا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اس نے اس عورت کو تیار کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کل تقریر کرنے کے لیے آئے تو تم کھڑے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانا، اور کچھ پیسے وغیرہ کا اس نے لالچ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کرنے کے لیے نکلے، تقریر فرما رہے تھے کہ وہ عورت درمیان مجمع میں کھڑی ہو گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگا کر کے اپنے ساتھ میں زنا کا الزام لگایا کہ تم نے میرے ساتھ میں زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور چونکہ جلالی آدمی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے پاس میں بلایا اور اس سے معلوم کیا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہو کہ آج جو تم کہہ رہی ہو میں نے ایسا تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ اس عورت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ کھڑی ہوئی تو اب اس کی ہمت نہ ہوئی جھوٹ بولنے کی، اور حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر اس نے بالکل سچ بول دیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ قارون نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے اوپر میں جھوٹا الزام لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت جلال آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے زمین میں دھسائے جانے کی دعا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی کہ قارون وہیں پر زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا۔ اب اس کو کچھ اور بات تو سوجھ نہیں رہی تھی، یہ تو ہوا نہیں کہ یہ توبہ کر لیتا اور کچھ کر لیتا، تو اس نے ابتداءً یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الٹا الزام لگایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے خزانے پر، میرے مال و دولت پر قبضہ کر لیں، اس وجہ سے انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر خزانے کے لیے بھی بد دعا کی، تو اس کا جو خزانہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ میں دھسنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر وہ خیر توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ اس کی طرف نہیں کی اور وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہ ہو سکی جو اس کی مدد کر دیتی اللہ کے مقابلے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا، اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جو لوگ اس کے جیسے ہونے کی کل تمنا کر رہے تھے، یقولون، اب وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی، لخسف بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ یعنی قارون کی جو حقیقت تھی اب ان کے سامنے واضح ہوئی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ میں نہیں کیا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بس ایسا معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد ہی کرتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کچھ دن وہ لوگ مزے لے لیں، لیکن وہ جو ان کے مزے ہوتے ہیں، جو عیش ہوتا ہے، وہ عارضی عیش ہوتا ہے۔